خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں 17 رمضان المبارک. اب یہ بس ماہ رمضان اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اب دوسرا عشرہ بس کچھ دنوں بعد اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. آغاز اس حوالے سے ہی بات کریں گے, لیکن آغاز آج کا دن جو منسوب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس حوالے سے پہلے گفتگو فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی ہاں وسیم بھائی, بہت اچھا آپ نے اشارہ فرمایا. ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اپنے محسنین کو نہ بھولیں. ام المؤمنین ازواجہ امہاتہم, تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام کائنات والوں کی ماں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے نکاح ہوا, تو نکاح سے پہلے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ کی صورت لے کر آئے, اور یعنی علماء فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ یہ صورت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی, وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لائے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی فضیلت کہ اس امت پر, یعنی اس امت کے پاس جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے علم پہنچا, تو فرمایا جاتا ہے کہ 1/3 علم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت پہنچا. اور خاص طور پر جو خواتین کے خاص مسائل ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت اس امت تک پہنچے ہیں. پھر ایک فضیلت یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا, تو پنگوڑے میں ایک بچہ تھا جس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اسی طریقے سے مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب قوم نے الزامات کی طرف اشارہ کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے. آپ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کوئی برائی کی نسبت میری ماں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا, تو اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے ذریعے اس تہمت سے بری نہیں فرمایا, بلکہ خود قرآن کریم میں سورہ نور کی ابتدائی کئی آیات اللہ رب العالمین نے ان کا نزول فرمایا, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اظہار فرمایا, کہ وہ فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ اللہ پاک ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے. اور آخری بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب وصال ظاہری فرما رہے ہیں, تو آپ کا سر اقدس میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا. اور آخری وقت میں جو مسواک آپ نے فرمائی, تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا کر دی ہے, تو وہ آقا علیہ السلام نے وہ مسواک یوز فرمائی ہے. اب مفتی عامر صاحب اسی سے ربط جوڑتے ہوئے, یعنی کہ ایک طرح میں نے اتنا تذکرہ کیا کہ آج کا دن اور پھر اب بس ماہ رمضان کا, یعنی دیکھتے دیکھتے اب دوسرا عشرہ بالکل ختم ہو رہا ہے, اور یہ جو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اتنی سنتے ہیں جو کہ چیزیں اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں, مثلا ایک مسواک کا انہوں نے تذکرہ فرمایا, ان حوالوں سے بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم جتنا ماڈرنائز ہو رہے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے اگر شرعی حدود میں رہتے وقت, لیکن ویسے کچھ سنتیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایسا نہیں لگتا کبھی کبھی کہ کم ہوتی جا رہی ہیں یا ناپید ہوتی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوب وسیم بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو برکتیں ہیں, جو حکمتیں ہیں, جو فوائد ہیں, ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بے شک. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہم جتنا ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں, اتنا جو ہے وہ سنتوں سے اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ماڈرن ہونا بری بات نہیں ہے, اللہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلانا, کیونکہ زمانے کے ساتھ اگر آپ نہیں چلیں گے زمانہ آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. مگر یہ کہ حضور کی سنتیں, حضور کی تعلیمات اور اسلام قیامت تک کے لیے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں, یعنی ماڈرن ترین دور کے اندر بھی سنتیں جو ہے وہ سپیریئر رہیں گی, حضور کی تعلیم غالب رہے گی. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے اگر محبت سچی ہو اور واقعی ہمارا تعلق قلبی ہو, تو پھر ہمارے لیے ان چیزوں پہ عمل کرنا اور فخر کرنا کوئی دشوار نہیں رہے گا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سنتوں پر عمل کر کے ہم بہت بیکورڈ کاؤنٹ ہوں گے, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہماری اصل ہی یہ ہے, مطلب ہر کوئی اپنی اصل کی طرف جاتا ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ. تو ہم اگر ماڈرن ہو رہے ہیں تو ہمیں ماڈرن دور میں بھی حضور کی سنتوں کو اپنانا,
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں اس کی برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا اپلائی کر کے دیکھیں اچھا کہ حضور کی یہ سنت کھانا اس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے، جی جی تو جی اس طرح بیٹھنے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ حضور اگر مسواک کرتے تھے تو آپ ویسے بھی ٹوتھ پیسٹ تو استعمال کرتے ہی ہیں، مسواک بھی کر لیں تو آپ ذرا دیکھیں اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک کیونکہ بہت سائنس بڑا کی کوئی ریسرچ آ رہی ہے تو فوراً لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ سائنسدانوں نے کہہ دیا ہے۔ ریسرچ میرے موجود آقا ہے۔ جو 1400 سال پہلے، اب سائنس اب وہ کہہ رہی ہے تو 1400 سال پہلے کہہ گئے تو ہم اس سے زیادہ زبردست رول ماڈل کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہاں بالکل، تو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کر کے ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا رزلٹ مل رہا ہے ہمیں، سبحان اللہ۔ تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو ہم جتنے ماڈرن ہو جائیں ہمارے نبی سے ہمارا تعلق قائم دائم رہنا چاہیے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ بتائیے کہ ماڈرن ہونا اینٹی اسلام ہونا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطعاً نہیں۔ مفتی عامر صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اصول تو یہی ہے، یعنی اصل اباحت ہر وہ چیز کہ جس کے لیے کوئی حکم شرعی ممنوع ہونے کے حوالے سے نہیں آیا، اس کو فاربڈ نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جواز پر الاؤڈ ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کام کا پرپس کیا تھا۔ مثلا اگر آپ یہ مسواک ہی کے حوالے سے دیکھیں تو دانتوں کی صفائی جو اصل ٹارگٹ اور مقصد تھا، دانتوں کی صفائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لالٹین روشن کی جاتی تھی تاکہ روشنی کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو روشنیاں ہیں اس میں نہ ہمیں چراغ نظر آ رہا ہے نہ لالٹین نظر آ رہی ہے، تو یہ سنت کو ترک نہیں کیا گیا، یہ سنت ہی کو کہ روشنی ہونی چاہیے تاکہ اندھیرے کے اندر انسان ادھر ادھر پریشان نہ ہو جائے، مگر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نئے انداز سے روشنی ہو گئی۔ اسی طریقے سے کھانا جب کھایا جاتا تھا تو اس طرح کی پلیٹیں تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن آج اگر ہم ان پلیٹوں کے اندر کھانا کھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام اس کا مخالف ہو گیا۔ ہاں، ایک ہے اس نسبت کی وجہ سے کہ اگر ایک انسان ہے وہ مسواک اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ منظر آ جاتا ہے، تصور وہ کرتا ہے کہ ہاں ایسی ہی کوئی چیز تھی کہ جو میرے نبی کے ہاتھ میں بھی تھی اور وہ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک لطف ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کا اپنا ایک کیف ہے، اس کو انسان انجوائے کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک دانتوں کی صفائی اگر ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ذریعے سے بھی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سنت کی جو وسعت ہے اس کے ماتحت ہم اس کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آج کل کے ادوار میں مطلب اور ایسی کون سی آپ ایک دو چیزیں اور بتائیں گے کہ جناب جن کو آپ کو لگتا ہے اس دور حاضر میں فالو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے سنت کی تناظر میں؟ سنت کے تناظر میں عبادات کی حد تک تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کسی قسم کی نہ کمی ہو سکتی نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، وہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ ان کا بتایا گیا حلال قیامت تک حلال ہے، ان کا بتایا گیا حرام قیامت تک حرام ہے، نہ اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے نہ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے۔ جو تشریح پیغمبر اکرم سے ثابت ہو گئی قرآن مجید کی، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر بدعت کاؤنٹ ہوگی، وہ تو سنت کے اگینسٹ چلا جائے گا معاملہ۔ لہذا پیغمبر اکرم کی سنت اس اعتبار سے کہ جہاں واجبات کا معاملہ آ جائے، محرمات کا معاملہ آ جائے، یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ شعبان میں نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر حج کی اگر آپ بات کریں تو وہ مکہ ہی کے اندر ہوگا، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے حضور کو تو اس اعتبار سے بالکل رول ماڈل بنایا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اذان فجر انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قبلہ محمود حسین اشرفی صاحب، اور اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. عائشہ صاحبہ، صابر صاحب، مامی ہے میری زبیدہ، اور بہت سارے اور لوگوں نے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے. لوگ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں قرآن کریم کے ان الفاظ سے: وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. انشاءاللہ 2:30 پر بشرط صحت و سلامتی زندگی ملیں گے. اس خاکسار کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ حافظ. ناصر. ماہ کرم یہ